100 اونٹ اور عبداللہ دونوں میں قرآن اندازی ہوئی۔ اب جو چٹھی مکہ مکرمہ کی سب سے پہلی آبادی اماں ہاجرہ اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مکے کی آبادی کی شروعات ہوئی ہے جی۔ اس لیے بولتے ہیں کھیت میں نالا نہیں رہنا، گھر میں سالہ نہیں رہنا۔ یہ کم وقتوں نے کیا کیا، زمزم کا جو کنواں تھا نا، وہ کنویں میں مٹھی پھترے بھر کے برابر کر دیا، لیول۔ اس شان پہ امت ہوئی قربان محمد، ہم ختم نبوت کی حفاظت کے امی ہیں، ہم زندہ و بیدار ہے مردہ نہیں۔ مکہ مکرمہ کی سب سے پہلی آبادی اماں ہاجرہ اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مکے کی آبادی کی شروعات ہوئی۔ اللہ نے زمزم کا کنواں وہاں عطا فرمایا۔ تو یمن کے قبیلے جرہم کے لوگ انہوں نے یہاں پانی کو پایا تو بی بی ہاجرہ سے درخواست کی، کیونکہ عرب میں پانی بہت، عرب کے ریگستانوں میں پہاڑیوں میں پانی۔ تو اماں ہاجرہ بہت ہوشیار تھی، اسماعیل علیہ السلام کی اماں۔ انہوں نے کہا تمہارے کو اجازت دیتی ہوں لیکن پانی پہ قبضہ میرا رہے گا۔ انہوں نے کہا جی ہمیں منظور ہے۔ بہرحال وہ لوگ آ کے آباد ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان میں پلے بڑے، یہاں تک کہ اسی قبیلے کی خاتون سے نکاح بھی ہوا۔ اب اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد ہوئی، 12 بیٹے ہوئے اسماعیل علیہ السلام کے۔ اب جو ہے مکے میں آبادی 2 قسم کی ہو گئی، ایک مامواں، دوسرے بھانجے۔ ہاں جی، قبیلے جرہم کے لوگ ماموں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بھانجے۔ اب ماموں بھانجے اچھا رہتے رہتے دونوں میں پھر تو میں شروع ہو گئی۔ ہاں جی، اس لیے بولتے ہیں کھیت میں نالا نہیں رہنا، گھر میں سالہ نہیں رہنا۔ صحیح ہے وہ۔ تمہارے کو بہت لاڑکے ہیں سالے، ان کو دوسرا گھر لے کے دو۔ یہ بات سمجھ۔ بہرحال سب نہیں رہتے ہوں گے ایسے، کچھ اچھے نیک بھی ہوں گے سالے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد یہ بنی اسماعیل کہلاتی ہے، اور ان کی اولاد کے مامواں وہ بنو جرہم کہلاتے ہیں۔ اسماعیل علیہ ماموں بھانجوں میں جنگ ہو گئی اور اس میں مامواں جیت گئے، بھانجے ہار گئے۔ تو ماموں نے ان کو پنشمنٹ دیا، مکے سے تڑی پار کر دیا، ان کو مکے سے نکال دیا۔ اچھا، بنی اسماعیل جو ہے جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اس کے بعد جب ان میں طاقت آ گئی، پھر ماموں بھانجوں کی جنگ چلی۔ اب کے بھانجے جیت گئے، ماموں ہار گئے۔ جی، یہ ماموں کی اولاد تھی نا، مراٹھی میں بولتے ماوڑے۔ جی، ماوڑے، تو یہ ماموں کی اولاد، انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو مکے سے نکالا تھا نا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب ہم جیت گئے، تم ہار گئے، تم بھی بیٹے یہاں سے چل جاؤ۔
تمہیں سزا دی جاتی ہے، مکہ چھوڑ کے چلے جاؤ تم۔ اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں کچھ مہلت دو، ہم تیاری کر کے جاتے ہیں۔ یہ کم وقتوں نے کیا کیا، زمزم کا جو کنواں تھا نا، وہ کنویں میں مٹھی پھترے بھر کے برابر کر دیا، لیول۔ زمزم کا کنواں بجھا دیے۔ اب یہ لوگ جب واپس آئے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، تو ان کو پتہ نہیں تھا یہاں کبھی زمزم بھی ہوتا ہے، کیونکہ کئی نسلیں گزر رہی تھی نا۔ تو بنو جرہم مکہ چھوڑ کے چلے گئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جب مکہ واپس آئی تو ان کو زمزم کا پتہ نہیں تھا۔ بنو جرہم نے دشمنی کی وجہ سے اس کو بجھا دیا تھا۔ اب یہ نسلیں چلتی رہی، اسماعیل علیہ السلام کی نسل، اس میں قصی بن کلاب پیدا ہوئے۔ قصی بن کلاب کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور کے دادا عبد المطلب کعبۃ اللہ کے متولی تھے۔ یہ ایک مرتبہ حتیم میں سو رہے تھے۔ حتیم سمجھتے ہیں نا، کعبے کے بازو میں جو کمان کی دیوار ہے، دیکھو کمان کے جیسے، اصل میں فل کعبہ وہاں تک تھا، لیکن عربوں نے جب تعمیر کیا تھا تو حلال پیسے اتنے نہیں تھے پورے فاؤنڈیشن پہ دیوار اٹھانا، تو بیچ میں سے دیوار اٹھا لی تھی انہوں نے، کعبے کو چھوٹا کر دیا تھا، لیکن بازو میں دیوار بنا لی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ بھی کعبے کا حصہ ہے۔ اس لیے طواف کرنے والا اس دیوار کے اطراف سے طواف کرنا، ہاں جی، تو بیچ میں رستہ ہے، اور بولیں گے شارٹ کٹ مارتا ہوں، اطراف سے طواف کرو۔ تو عبد المطلب حضور کے دادا حتیم میں سو رہے تھے، انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب میں کہنے والا کہہ رہا ہے، احفر برہ، عبد المطلب اٹھو، برہ کو کھودو۔ انہوں نے بولے برہ بولے تو کیا ہے، نہیں معلوم۔ تیسرے دن پھر خواب دیکھا، کہنے والا کہہ رہا احفر زمزم، زمزم کھودو۔ اور پھر خواب میں زمزم بتایا گیا، کنواں، اس کا نشان بتایا گیا، کعبۃ اللہ سے بالکل تھوڑے فاصلے پر ہے کنواں زمزم کا۔ اب تم کنواں دیکھنے جاؤں گے، تمہارے کو کنواں دکھتا نہیں، اب پورا لیول کر دیے ہو، انڈر گراؤنڈ کر دیے ہو، اور وہاں سے پائپ لائن جو ہے باہر نکالے، مکے سے باہر، وہاں پہ جو ہے وہ اسٹاک ہوتا ہے، پھر سپلائی ہوتا ہے، وہاں سے پیکنگ ہوتی ہے، وہاں سے سپلائی ہوتا ہے۔ میں حج کو گیا تھا 1997 میں، 1997 میں، تو باضابطہ زمزم کا کنواں نظر آتا تھا۔ میں نے خود دیکھا، 2 پائپ تھے پیتل کے، بڑے بڑے پائپ زمزم کے کنویں میں، اطراف میں کانچ لگا ہوا تھا، کانچ تو نظر آتا تھا، اور نیچے وضو خانہ بھی تھا، اس زمانے میں ٹوٹیاں تھے باضابطہ۔ اب بعد میں گیا تو پورا ہی صاف کر دیا انہوں،
پورا مطاف بڑھا دیے. پہلے مطاف چھوٹا تھا، یہ بات سمجھ میں، اور حرم بھی چھوٹا تھا، اتنا بڑا نہیں تھا. اب حرم اتنا بڑا ہو گیا کہ اپنے روم سے اندر جانے کو تمہارے کو ضعیف لوگوں کو بہت پریشانی. ہاں جی. اچھا، تو بہرحال وہ زمزم کا کنواں میں نے دیکھا، اطراف میں کانچ لگا ہوا تھا. ہاں جی. اور اندر 2 بڑے بڑے پائپ تھے، وہ پیتل کے. تو ابو عبد المطلب کو خواب میں کہنے والے نے کہا، اے پھر زمزم، عبد المطلب زمزم کھودو. زمزم کیا ہے؟ یعنی درمیان میں ایسا لمبا گیپ ہو گیا کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد زمزم کا تذکرہ ہی بھول گئی تھی. فرشتے نے خواب میں آ کر اللہ کے حکم سے بتایا، اور پھر وہ نشان بھی بتایا. عبد المطلب دوسرے دن اپنے بیٹے کو لے کر پہنچے. اس وقت ایک ہی بیٹا تھا ان کو، عبد المطلب کو ایک ہی بیٹا تھا. بیٹے سے کہا، بیٹے چل. کدال پھاوڑا ٹوکرا لے کر چلے. اب بابا کھودتے تھے اور مٹھی بھر بھر کے دیتے تھے، بیٹا لے جا کے دور پھینکتا تھا. اب باقی قبیلے کے لوگ جمع ہو گئے، اور انہوں نے کہا، یہ کیا کھود رہا ہے انہیں؟ عبد المطلب. عبد المطلب نے کہا، یہاں کبھی زمزم کا کنواں ہوتا تھا، مجھے بتایا گیا ہے. لوگ بولتے تھے انہیں دیوانہ ہو گیا عبد المطلب، کائے کا زمزم، کہاں زمزم، ہم تو اس کا ذکر بھی نہیں سنے. ایک لمبا گیپ ہو گیا تھا نا جی. بہرحال یہ اپنی دھن میں دن بھر کھودتے تھے، اور بیٹا لے جا کے مٹھی دور پھینکتا تھا. اب ہر ایک کے دوستاں بھی رہتے، دشمناں بھی رہتے. تم کتنا بھی نیک بنو، دو دشمنان برابر رہتے. جی. اور اپوزیشن رہی تو حکومت صحیح چلتی. اپوزیشن نہیں رہے نا، روز ایک قانون بناتے. اپوزیشن رہنا چاہیے. بہرحال وربوں کی جان ہے پانی. پانی نکلا. پھر عبد المطلب نے حوض بنایا، اور اس میں سے نکال کے حوض میں بھر، اور پھر حوض بنایا. پھر کوئی توڑا نہیں. کوئی بھی چیز اللہ کے لیے وقف کر دو نا، کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. اب تم حفاظت کرو گے نا، چورا تمہارے بغل میں سے پیسے مار دیتے بیٹا. بسم اللہ بول کے نوٹا رکھو. چور کیا اس کا باپ بھی نہیں لے سکتا ہے جی. اب عام طور سے مسجد میں آتے چپلاں پہن کے، پوری جو ہے خیال وہ چپل میں رہتا. نہیں لایا تھا، کوئی مارا تو کیسے. پرانی چپلا پہن گیا، کم سے کم نماز تو بھی جو اخلاص کے ساتھ ہو جاتی. ہاں جی. ایک کام کرو، چپل چھوڑو اور بولو یہ چور کے واسطے حلال کر دیا. اب چور حلال چیز تو نہیں لے سکتا ہے. ہاں جی. اللہ حفاظت فرمائے گا. بہرحال تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی. اللہ نے عبد المطلب کو پھر 10 بیٹے عطا فرمایا. بیٹیاں بھی تھے، 6 بیٹیاں تھے. اور اس وقت عبد المطلب کو 10 بیٹے اللہ نے دیے. بعد میں اور ہوئے، مگر اس وقت 10 تھے.
اچھا یہ حضرت منت مانے اور بھول گئے. منت مانے تھے نا اللہ 10 بیٹے دیا تو ایک بیٹا قربان کر دوں، بھول گئے. ایک دن وہی حتیم میں سو رہے ہیں، اپنی منت پوری کر ایک دم خواب سے جاگے اور سمجھ گئے میں نے جو اللہ کے لیے منت مانی تھی. ایک بات یاد رکھو، اللہ کے لیے منت ماننا جائز ہے. یہ سب سے چھوٹے تھے، بھائیوں میں چھوٹے تھے. عبد المطلب نے کہا میں نے اللہ سے منت مانی ہے، لہذا 10 بیٹے ان میں سے جو خوشی سے قربان ہونا چاہے آگے بڑھے. کون بڑھتا جی؟ ہیں جی؟ عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے، قرآن اندازی کی جائے، نامہ کی چٹھیاں ڈالو، جس کا نام اٹھانا اسے میں قربان کروں گا. آپ چٹھیاں ڈالے. جب چٹھی اٹھی کھولے تو عبداللہ حضور کے والد کا نام نکلا. اب ان کی بہنیں کہنے لگی بابا ہمارے بھیا کو نکو لے جاؤ. عبد المطلب نے کہا میں نے اللہ سے منت مانی اور قرآن اندازی میں اس کا نام نکلا، ضرور میں اس کو قربان کروں گا. چنانچہ ہاتھ پکڑا اور حرم کی طرف لے جانے لگے، مینا کی طرف. عبداللہ کی بہنیں رونے لگی کہ ہمارے بھیا کو نکو قربان کرو. عبد المطلب نے کہا ہرگز نہیں، میں تو ضرور قربان کروں گا. بیٹیوں نے کہا بابا ایسا کرو نا، ہر ایک مرتبہ قرآن اندازی کرو. 10 اونٹ اور عبداللہ میں، 10 اونٹ اور عبداللہ، جس کا نام نکلا اسے قربان کرو. بے شک اب قرآن اندازی ہوئی. جب چٹھی نکلی عبداللہ، عبد المطلب نے کہا میں اسے ضرور قربان کروں گا. بیٹیوں نے کہا بابا ایسا کرو نا، 20 اونٹ اور عبداللہ میں قرآن اندازی کرو. 20 اونٹ اور عبداللہ میں قرآن اندازی ہوئی. پھر چٹھی اٹھی عبداللہ. بہنوں نے کہا بابا 10 اونٹاں بڑھاتے رہو. 30 اونٹ اور عبداللہ. پھر چٹھی اٹھی عبداللہ. یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے 100 اونٹ اور عبداللہ، دونوں میں قرآن اندازی ہوئی. اب جو چٹھی نکلی 100 اونٹ، 100 اونٹ. عبد المطلب نے 100 اونٹ اللہ کے نام پر قربان کیے. عبد المطلب بہت مالدار تھے. 100 اونٹ انہوں نے قربان کیے.